السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین الی یوم الدین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل الى آخر الآیہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی جل مجدہ وعز اسمہ فی سورة البقرہ: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین الی آخر الآیہ۔ وقال امام الانبیاء سید المرسلین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فی الحدیث الصحیح: من تشبہ بقوم فہو منہم الی آخر الحدیث۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پیارے مصلیان کرام، حاضرین جمعہ، قابل احترام خواتین اسلام، عزیزان گرامی، تمام قسم کی تعریفات ہمیشہ سے ہمیشہ تک لائق و زیبا ہے اس مالک ارض و سما
خالق کائنات، رزاق کائنات، مدبر کائنات، محسن کائنات، اللہ الحی القیوم، ذات وحدہ لا شریک فی الذات والصفات والاسماء الحسنہ کے لیے، جو اپنی ذات پاک میں، اپنی صفات پاک میں، اپنے اسماء حسنہ میں وحدہ لا شریک ہے، بے نظیر ہے، بے مثیل ہے، بے مثال ہے، وہ بے مثال تھا، بے مثال ہے، بے مثال رہے گا۔ اور صلاۃ والسلام تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر بے شمار مرتبہ اسی شان والے رب العالمین کی جانب سے نازل ہو رہا ہے اور ابدالآباد تک ہوتا رہے۔ بطور خاص بے شمار درود و سلام ہو نبی آخر الزماں سرتاج پیغمبران اسلام رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تمام خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام کے تمام صحابہ کرام اور صحابیات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے شمار مرتبہ درود و سلام نازل ہوتا رہے۔ حاضرین جمعہ، حمد و ثناء الہی کے بعد آپ کا ذہن متوجہ کرتا ہوں اس ٹاپک اور عنوان کی طرف جو گزشتہ جمعہ اور اس سے بھی گزشتہ جمعہ آپ نے سماعت فرمایا۔ عنوان چھوٹا سا ہے لیکن وہ عنوان بڑا جامع ہے دین اسلام کی نگاہ میں۔ آج اس فرق کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہم مسلمانان عالم کی عزت ذلت میں تبدیل ہو گئی ہے، چونکہ نام زبان سے یہ اقرار کر لینا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، حالانکہ یہ ایمان جس کو ہم توحید خالص کہتے ہیں، وہ ایمان، وہ یقین، وہ توحید خالص کی شہادت یعنی گواہی اگر دل نے شہادت نہیں دیا، دل نے تصدیق نہیں کیا، دل نے گواہی نہیں دیا، دل نے سچ نہیں مانا، زبان سے جتنا اقرار کرنا ہے کرنے والے کر چکے، ماضی میں بھی پریزنٹ میں بھی کر رہے ہیں اور آنے والی نسلوں میں نہ جانے کتنے کرنے والے ہوں گے۔ اس وقت ہم آپ نہیں ہوں گے، وہ ہوں گے، چونکہ کل کے سلف صالحین گزرے ہوئے کل کے وہ کل تھے، ہم نہیں تھے، وہ کل تھے جا چکے، کامیاب ہو کے بھی ناکام ہو کے بھی۔ پریزنٹ میں، فعل حال میں، حالات حاضرہ میں جو ہم مسلمانان عالم ہیں، ہم میں بھی تھوڑے کامیاب ہیں، زیادہ ناکام ہیں۔ ناکام کون ہے، کامیاب کون ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن مجید کی نورانی آیات کی روشنی میں اس کا تجزیہ جائزہ لیا جائے کہ آیا ہم وہ مسلمان ہیں یا نہیں، ہم وہ مومن ہیں یا نہیں جو رب تعالیٰ کو مطلوب ہیں، اس دنیا میں بھی، عالم برزخ میں بھی، عالم آخرت میں بھی۔ اگر ہیں تو پھر شکر ادا کریں، تکبر سے بچیں، گھمنڈ سے بچیں، کسی کو حقیر نگاہ سے نہ دیکھیں، اور ہیں تو پھر اپنی طبیعت سے اگر کہتے ہیں کہ ہم ہیں تو پھر اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی، کوئی کامیابی کا کوئی دلیل اس کی نہیں ہے، چونکہ شریعت اگر ہمیں، آپ کو اور مسلمانان عالم کو مومن کہتی ہے، شریعت کا مطلب رب کا آخری آسمانی پیغام
قرآن مجید فیصلہ کرے گا، سیرت نبی فیصلہ کرے گی کہ تو وہ مومن ہے یا نہیں جو رب کو مطلوب اور مقصود ہے۔ کہیں تو ان لوگوں میں سے تم تو نہیں ہو جنہوں نے زبان سے تو 1000 نہیں لاکھ بار اقرار کیا لیکن دل نے ایک بار بھی سچ نہیں مانا، اور جب سچ نہیں مانا تو ناکامی ہی ناکامی ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 136 میں ایک بار پورے قرآن حکیم میں توجہ چاہوں گا، صرف ایک بار، فرسٹ اینڈ لاسٹ، پہلی اور آخری بار، اس انداز میں، اس اسلوب میں رب تعالیٰ نے ایڈریس فرمایا اپنے تمام بندوں کو عموماً اور خصوصاً ایمان والوں کو، ایمان کے دعویٰ کرنے والے، ایمان والوں کو نہیں، ایمان کے دعویٰ کرنے والوں کو ایڈریس فرمایا، خطاب فرمایا ایک بار، صرف ایک بار، اس انداز میں ایک بار، یا ایھا الذین آمنو، توجہ چاہتا ہوں، یا ایھا الذین آمنو آمنو، خواتین اسلام بھی دھیان دیں، توجہ سے سنیں، یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو دوبارہ ایمان لاؤ، اللہ اکبر۔ جبکہ قرآن حکیم بسم اللہ سے والناس تک آپ پڑھ ڈالو، کہیں بھی یہ انداز رب کا نہیں ملے گا، ہے ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنو جب فرماتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دوسرا حکم دیتے ہیں، مثلا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرو بھی بچو بھی، غضب سے، اس کے روٹھ جانے سے، اس کی ناراضگی سے ڈر بھی جاؤ، ڈرو بھی اور بچو بھی۔ بچے گا کون؟ جو ڈرے گا، اللہ تعالیٰ سے نہیں، توجہ چاہتا ہوں الفاظ پر غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کے روٹھ جانے سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے۔ اور بندے مومن کی اور مومنہ کی، مومنین ہو یا مومنات ہو، اس کی پوری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے ایمان والو، ایمان والیوں، بزرگوں، نوجوانوں، ایک ہی نقطہ ہے، یہی نقطہ ہے جہاں جا کے ساری زندگی کی ساری محنتیں جا کے منتہی ہو جاتی ہیں، یعنی ختم ہو جاتی ہیں۔ آخری مرکزی نقطہ ایک ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہوا یا نہیں۔ پوری لائف، پوری زندگی کی ساری تگ و دو، ساری جد و جہد، ساری عبادات میں جو بھی عبادتیں ہوں، اور عبادتیں تو 3 کوالٹی کی ہیں، زبانی، لسانی، یا جسمانی بدنی، یا پھر مالی، جس کو آپ اور سارے عالم اسلام کے مسلمان ہر نماز میں التحیات شریف کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں ہر نماز میں وعدہ کرتے ہو، مولا التحیات للہ والصلوات والطیبات، سارا اسلام جمع ہے یہاں، ساری اسلامیات جمع ہے، ساری عبادات 3 جملے میں جمع فرما دیا۔ دیکھو رب کی شان، اس رب حکیم کی شان حکمت، اپنے نبی رحمت علیہ السلام کی زبان نبوت و رسالت سے اتنا جامع کلمہ نماز میں عطا فرمایا التحیات شریف کی شکل میں، کہ ساری اسلامیات، ساری عبادات ان 3 جملوں میں جمع فرما دیا، التحیات، الصلوات، الطیبات، چوتھا کوئی نمبر نہیں ہے، کیونکہ ساری عبادات جمع ہو گئی۔ عبادتیں زبانی ہوں گی، جسمانی ہوں گی، مالی ہوں گی، بعض عبادتیں جسمانی بھی ہیں مالی بھی ہیں، مثلا حج، جان میں بھی جد و جہد کرنا، آپ کو کوشش کرنی ہے اور نوٹا بھی خرچ کرنا ہے، مالی بھی ہوئی جسمانی بھی ہوئی۔ نماز نوٹا نو، کوئی پیسہ نہیں، مکمل جسمانی۔ زکوٰۃ، صدقات، عطیات، خیرات، ٹوٹل مالی، جسمانی کچھ بھی نہیں، بس ہاتھ سے اٹھا کے دینا، نیت
خوبصورت بنانا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے مال کو، ورنہ اگر نیت میں فطور آیا گیا، سب گیا، حج گئی، نماز گئی، ساری گئی، نماز ہی حج کیا، پوری لائف ہی کالی کالی ہو گئی۔ جو عنوان ہے وہ ذہن میں رہے، عقیدہ۔ آج کی تاریخ میں سورہ یوسف کی وہ آیت کریمہ جس میں رب ذوالجلال والاکرام نے خود گواہی دیا ہے، بلکہ اعلان فرمایا، گواہی کا مطلب اعلان فرمایا ہے، بندوں کو کانپ جانا چاہیے، لرزہ طاری ہونا چاہیے ہم ایمان والے بندوں کو۔ رب ذوالجلال اعلان فرماتے ہیں تم میں سے اکثر ایمان کے دعویٰ کے باوجود اکثر مشرک ہو تم۔ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے کہ آپ اگنور کر دو گے کہ فلاں مسلک کے مفتی نے یہ فتویٰ دیا ہے، نبی کا بھی اعلان نہیں ہے کہ آپ کہو گے یہ ضعیف حدیث ہے۔ لگاتے ہیں نا لیبل، جب عمل کرنے کا من نہیں ہوتا تو کہہ دیتے ہیں ضعیف حدیث ہے، یا یہ موضوع ہے، یا یہ فلاں ہے، ہوتا بھی ہے۔ یہ ڈائریکٹ ربنا ذوالجلال والاکرام کا اعلان ہے، ایمان والو، ایمان والیو سن لو، اور ہم سب کو سننا ہے، چونکہ ہم آپ کوئی بہت پاورفل، بہت جانے مانے، بڑے عظیم الشان ایمان والے نہیں ہو۔ ہمارے نام دے، ہماری ایک سب سے بڑی بیماری کیا ہے روحانی بیماریوں میں، کہ ہم میں سے ہر فرد کو شیطان نے پٹی پڑھا رکھا، تم سے بڑا مومن کوئی ہے ہی نہیں، وہ مرد و خواتین کوئی بھی ہوں، وہ ضعیف بزرگ ہوں 80 سال کے یا 18 سال کا جوان ہو، سب کو شیطان نے پیٹ ٹھوک کر کر کے پیچھے سے پٹی پڑھا رکھا ہے۔ قرآن مجید کی آیات بھی ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں شیطان پیچھے سے پیٹ ٹھوکتا ہے، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تم تو بالکل دودھ کے دھلے دھلائے ہو، تیرے نام سے جنت رجسٹرڈ ہو گئی، کیوں؟ تو نے جو پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بس تو نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نے کلمہ پڑھ لیا نا۔ اب اس کے بعد تم کو جو من میں آئے کرو، یہ کلمہ پڑھ لیا نا، تیرے نام سے جنت الفردوس رجسٹرڈ ہو گئی۔ ہاں، کوئی ایسی ویسی نہیں، رجسٹرڈ ہو گئی، جنت کا دروازہ کھلا ہے تمہارے لیے، بھلے تم شرک کرو، کفر کرو۔ شیطان نے پٹی پڑھائی اور ہم بھی اس کی خوش فہمی میں آ گئے کہ وہ کلمہ جو پڑھا ہے نا تو جنت کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ اب شیطان نے یہ بھی پٹی پڑھا دی کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف دینے والا نہیں ہے، کوئی اور بھی ہے، دنیا میں بہت سارے ہیں دینے والے۔ اللہ تعالیٰ کو یا غوث اعظم کہہ کے پکارنے کی کیا ضرورت ہے، اور بھی غوث اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حاجت روا تو مانتا، ارے اور بھی ہے میاں دائیں بائیں، اس کو بھی پکار لیا کرو۔ یہ کس نے تم کو کہہ دیا؟ یہ مولوی ایسے ہی بولتا ہے، چھوڑو اس کی بات، میری بات سنو، میری صدا پر، میری آواز پر لبیک کہو۔ آپ سوچ رہے ہو کہ میں اپنی طرف سے کچھ بات کہہ رہا ہوں، پیارے نبی کی حدیث پاک میں ہے، ایمان والو، ایک مرتبہ صحابہ کو پیارے نبی علیہ السلام نے، چونکہ وہاں کی زمین ریتیلی ہے، اس پر اپنے انگلی مبارک سے نشان کھینچا، ایک سیدھا نشان، دائیں کچھ نشان کھینچے، بائیں کچھ نشان کھینچے، فرمایا صراط مستقیم یہ ہے جو سیدھا میں نے نشان کھینچا ہے، اور بائیں جانب بہت سارے ٹیڑھے میڑھے نشان ہیں، یہ شیطان کے دروازے ہیں، یہ شیطان ان راستوں پر کھڑا ہے، صراط مستقیم کے بائیں ادھر اللہ کے فرشتے ہیں، اور وہ بھی تمہیں آواز دیتا ہے ادھر بھی آ جاؤ، حاجت روا ادھر بھی ہے، غوث اعظم ادھر بھی ہے، مشکل کشا ادھر بھی ہے۔ کیا اس کائنات میں آپ کی کانوں میں آواز نہیں پڑی ہے کہ ایک صحابی ہیں پیارے نبی کے، ان کو آج تک اسی مسلم قوم کے اندر، امت مسلمہ میں ایسے افراد ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ مشکل کشا تو چھوڑو، ان کو نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا کہ خدا ہی ان کے اندر آ گئی ہے۔ وہ کون صحابی ہیں؟ بڑے مشہور ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں امت مسلمہ میں ایک جماعت نے ان کی خدائی تک کا نعوذ باللہ اس نے دعویٰ کر دیا۔ یعنی یہ دجال امت کے ذہن کو مفلوج کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا تک کہہ دیا۔ اور ایک
امت کی ایک جماعت ہے، وہ مشکل کشا تو مانتی ہے، کہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو سیدھا بولتا ہے یا علی المدد، مشکل کشا علی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے۔ پیارے بھائیوں، یہ ساری باتیں جو آپ سن رہے ہو، اس کا ریزن کیا ہے، یہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ کو؟ خلاصے کلام یہ ہے کہ اعمال جو جیسے جمعہ کی نماز ہے اور بھی اعمال ہے، یہ اعمال کا نمبر سیکنڈ ہے، پہلے فرسٹ نمبر پہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، یقین ہے، وہ عقیدہ جو قرآن دے رہا ہے۔ اور میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں قرآن مجید کی زبان میں، کیسے؟ دلیل یوں، سورہ بقرہ، شوق ہوگا تو پڑھیے گا، ریفرنس دیتا ہوں، آیت نمبر 177، مالک کائنات کا انداز دیکھیے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ تم کیا سمجھتے ہو میاں؟ تمہارا چہرہ تم قبلہ کی طرف، پچھم یا پورب کی طرف تم رخ کر کے کھڑے ہو گئے اور تم نے نماز ادا کر لیا یا اور کوئی عبادت کر لیا، مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لینا یہ بہت بڑا کمال تم نے کر دیا۔ رب فرماتے لیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں، قبل المشرق والمغرب، پورب اور پچھم کی جانب رخ کر لینا کوئی کمال کی بات نہیں، یہ کوئی کمال ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ مغرب یا مشرق کی طرف رخ کر کے تم کھڑے ہو گئے اور سمجھو کہ بس سارے اسلام کی نیکیاں بس یہاں جمع ہیں۔ مثلا اس کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ 2 رکعت نماز میں سارا اسلام جمع ہے، اور عقیدہ بگڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی، بے ادبی، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میں نہیں تو کم از کم صفات پاک میں، خوبیوں میں کسی کو پارٹنر مان رہا ہے۔ کوئی اور بھی محسن ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی حاجت روا ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ صفات میں شرک، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میں شرک، صرف یہیں شرک نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی شرک ہے۔ مثلا کوئی ذات پاک کو وحدہ لا شریک مانے لیکن صفات میں کسی کو پارٹنر مانے، مشرک ہے کہ نہیں؟ یہاں تو اسلام نے اعلان کیا میاں شرک تو اتنی خطرناک بیماری ہے اور اتنی مہین بھی ہے، چھپی ہوئی ہے، چینٹی کی چال سے بھی زیادہ دھیمی چال میں تمہارے دل میں شرک حلول کرتا ہے، جا کے اپنا ڈیرا جماتا ہے۔ یہ میں نہیں کر رہا ہوں، حدیث پاک ہے، الشرک من دبیب النمل، الفاظ حدیث ہے، نمل کہتے ہیں عربی زبان میں چینٹی کو۔ چینٹی کی چال کوئی سن سکتا ہے؟ بولیے کتنی دھیمی چال ہے؟ شرک اس چینٹی کی چال میں بھی دل میں داخل ہوتا ہے، ہم آپ کو بتائیں۔ اور ان ساری باتوں کا نچوڑ خلاصہ کیا ہے پیارے بھائیوں؟ بس اتنا سا ہے کہ فرسٹ نمبر پہ اسلام نے ساری کائنات والوں کو عموماً اور خصوصاً ایمان والے مرد و خواتین کو اس بات کی دعوت دی، نماز کی دعوت دی، روزہ کی دعوت دی، حج کی، زکوٰۃ کی۔ نو، اب عقیدے کی عظمت اور عقیدے کی بلندی، عقیدہ کتنا اہم ہے، اس کا اندازہ صرف آپ بصیرت اور بصارت والے ایمان والے بھائی اور بہن ہو۔ اب سوچ سکتے ہو مکی زندگی پیارے نبی کی، توجہ چاہتا ہوں، بڑی پرلطف بات ہے، مکی زندگی کتنے سالوں کی ہے پیارے نبی کی نبوت کے اعلان کے بعد؟ 13 ایئرس۔ مدنی زندگی کتنی ہے؟ اونلی 10 ایئرس۔ کون کم کون زیادہ؟ 13 سال زیادہ ہوئے نا، اور مدنی زندگی کتنی ہے؟ صرف 10 سال۔ اس میں بھی پریشان حال، غزوات، جہاد، چاروں طرف سے دشمنان دین کا، دشمنان اسلام کا حملہ، اس کی ڈیفنس میں لگے رہے، تو زیادہ ٹائم تو ملا بھی نہیں۔ یہاں کی زندگی نہ ڈیفنس کی تھی نہ حملہ کرنے، اٹیک کرنے کی تھی۔ کیوں اٹیک کرنا یا ڈیفنس کرنا؟ کوئی حکم رب العالمین کی جانب سے آئے نہیں تھا۔ اندازہ فرمائیے، توجہ چاہتا ہوں، 13 سالہ زندگی میں کسی عبادت کا کوئی وجود، کوئی تذکرہ ہے اسلام میں؟
پوری ہسٹری آف اسلام کو اٹھا کے دیکھ لو، پورے قرآن کو دیکھ لو، مکی زندگی میں کسی بھی عبادت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ جتنی عبادات آپ دیکھ رہے ہو یہ کہاں کی نشانی ہے؟ مدینہ پاک کی، مدینہ منورہ کی۔ یہاں 13 سال تک کس بات پر محنت کروایا رب ذوالجلال نے؟ اپنے نبی کو کس بات کی دعوت دینے کے لیے فرمایا تھا؟ توجہ چاہوں گا، اس سے اندازہ کرو عقیدہ ہی تو قولوا لا الہ الا اللہ، صرف توحید کو سمجھانے کے لیے اور شرک سے اجتناب کروانے کے لیے 13 سال کا عرصہ خرچ کروایا، اور اس بیچ میں رب تعالیٰ نے کوئی احکام، کوئی عبادت کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ جانی نہ مالی کوئی عبادت نہیں۔ کیوں؟ آنے والی نسلوں اور خاص طور سے ہم آپ کو سب کا برین واش کرنے کے لیے کہ عقیدہ خوبصورت ہوگا تو عمل اتنا بھی ہوگا تو نجات ہوگی۔ عمل اتنا کر لو، عقیدہ بگڑا ہوا ہے، فساد ہے، باطل ہے، بدبودار ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ عقیدہ مطلوب ہی نہیں ہے جو عقیدہ لے کے تو پہنچا ہے احکم الحاکمین کے سپریم کورٹ میں کل میدان محشر میں۔ اعمال ہمالیہ کی چوٹی سے بھی اونچی تمہارے اعمال ہے، نماز، روزے، عمرہ، حج، تلاوت، ذکر، اتنے سارے اعمال پہاڑ کے برابر ہیں۔ لیکن جب جائزہ لے گا مولا عقیدہ کیا ہے میرے بارے میں، میری ذات پاک، میری صفات، میرے فرشتوں پر تیرا ایمان تھا، کتاب آسمانی پر تیرا ایمان تھا، وہ ایمان جو تیری طبیعت کے مطابق، میری شریعت کے مطابق۔ تو تمہاری طبیعت تو بدعت کو بھی سنت کہتی ہے، تمہاری طبیعت تو شرک کو بھی توحید کہتی ہے، تمہاری طبیعت تو وہ ہے اتنی بیکار ہے، تمہاری طبیعت میں اتنی خماست ہے کہ تو کفر کو بھی اسلام سمجھتا تھا، تو شرک کو بھی توحید سمجھتا تھا، تو بدعت کو سنت سمجھتا تھا، تو ٹیڑھے راستے کو سیدھا راستہ سمجھتا تھا۔ یہ تمہاری طبیعت تھی۔ اس نے تم سے کہہ دیا کہ طبیعت سے جو کام کرو گے اس پر نجات کا وعدہ ہے؟ کہیں نہیں۔ اس لیے تو مولا فرما رہے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تم میں سے اگر کوئی اس بات کو بہت بڑی نیکی سمجھتا ہے تو میں رب ہو کے کہتا ہوں لیسا، نو نو نو، بالکل نہیں، یہ نیکی ہے ہی نہیں کہ تم پورب اور پچھم کی طرف رخ کر لو۔ نیکی کس کا نام ہے اب تجھے سمجھاتا ہوں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اصل نیکی میرے بندو میری ذات پاک، میری صفات پاک، میرے اسماء حسنہ کا ویسا یقین کرنا جیسا میں چاہتا ہوں میرا رسول چاہتا ہے، میرے قرآن کی نورانی آیات میں جو میں نے نازل کیا ہے اس میں تم دلیل تلاش کرو، اپنی طبیعت کی مت چلاؤ، میری شریعت پر چلو۔ جب میری شریعت کے مطابق توحید لے کے آؤ گے تو وہاں جا کے تمہیں نجات مل سکتی ہے، بھلی اعمال تھوڑے ہوں۔ چونکہ اعمال بہت زیادہ کا مولا نے کسی بندے کو ذمہ دار بھی نہیں بنایا، اگر ذمہ دار بناتا نا تو پھر سورہ تبارک الذی میں یہ نہیں فرماتا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرے بندو تیرے رب نے موت و حیات کو، زندگی اور موت کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کا امتحان لے کہ کون تم میں سے کون ہے، مرد و عورت کوئی بھی ہو، اچھا سب سے خوبصورت عمل کر کے آتا ہے۔ کیوں؟ عمل خوبصورت اس وقت ہوگا، ٹو دا پوائنٹ، توجہ چاہتا ہوں، خوبصورت عمل اسی کا ہوگا، وہ کسی بھی زمانے کا بندہ ہو جس کا عقیدہ خوبصورت ہوگا، اور عقیدہ کو خوبصورت بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنے اخلاق کو خوبصورت بناؤ۔ اخلاق خوبصورت تو عقیدہ بھی خوبصورت، عقیدہ خوبصورت تو نیت بھی خوبصورت، نیت خوبصورت تو عمل بھی خوبصورت، عمل خوبصورت تو انشاءاللہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی عطا کیا جائے گا، کیونکہ رب کا وعدہ ہے میں کسی بندے کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کرتا ہوں، یہ میرا بھی وعدہ ہے۔
لیکن نیک اعمال سے مراد عقیدہ خوبصورت ہوگا تو عمل خوبصورت ہوگا، اور عقیدہ بگڑا ہوا عمل جتنا بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بتائیں ایمان والو، لاسٹ میں ایک بات آپ کے دل و ذہن میں انقلاب لانے کے لیے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا رسول کائنات سے بڑا امام کوئی نماز میں دنیا میں ہو سکتا ہے پوری خدائی میں؟ یعنی نماز کا امام اللہ کے رسول سے بڑا کوئی امام ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیا خیال ہے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ان مقتدی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کا امام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، نبی کی موجودگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی، طبیعت نہیں چاہ رہی ہے لیکن بادل ناخواستہ تلوار میانہی میں سے ہی جہاد کے سفر میں بھی جاتا ہو۔ جہاد کو ہر مسلمان جانتا ہے، افضل العبادات فی الاسلام الجہاد، تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت جہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ افضل عبادت، افضل زمانہ، افضل شہر، افضل نبی کی مجلس میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے والا، بظاہر زکوٰۃ بھی دینے والا، جہاد کے سفر میں بھی جانے والا، اسلامی سائن بورڈ بھی لگا ہوا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو منہ پر دے مارا کہ نہیں؟ ٹھکانہ کہاں ہوا؟ تو قرآن سے پوچھو۔ 5 وقت کا نمازی ہے، اور وہ بھی نمازی کون مسجد کا؟ مسجد حشمت یا تمہاری یا ہماری بسوا کلیان کی یا کائنات کی اور مسجد کا نہیں، اس مسجد کا جہاں کی ایک نماز اگر قبول ہو جائے تو 10,000 نمازوں کے برابر ہے، اور بعض روایات کے مطابق اور بھی دوسری روایات ہیں، ایک نماز۔ لیکن ان کی ساری نمازوں کو منہ پر دے مارا رب ذوالجلال نے۔ کیوں دے مارا؟ امام تو امام الانبیاء ہے، مقتدی ہے، مسجد نبی کا نمازی ہے، اور قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ سن لو کان کھول کر، یہ نمازی اعمال ثابت ہوئے کہ نہیں؟ بولا جائے عمل تو ثابت ہے نا۔ کس چیز نے جہنم کے سب سے نچلے حصے میں پہنچا دیا ان اعمال والوں؟ کیا؟ عقیدہ بگڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر وہ ایمان تھا ہی نہیں۔ نبی موجود ہیں، صحابہ ہیں، ان کے درمیان ایسے لوگ ہو سکتے ہیں؟ تو آج تو بدرجہ اولا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات، ابھی حالات حاضرہ میں ہم مسلمانان عالم میں اکثر ایمان کے دعوے کے باوجود سورہ یوسف کی اس آیت کی روشنی میں اگر کہا جائے کہ ہم میں سے اکثر عقیدے کے لحاظ سے مشرک ہیں، اعمال کے لحاظ سے مسلم ہیں۔ عقیدے کے لحاظ سے مشرک ہیں، اعمال کے لحاظ سے مسلم ہیں، مسلمان ہیں۔ دنیا کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہیں مسلمان ہے، داڑھی رکھا ہے، ٹوپی ہے، اور یہ چند اعمال ظاہری کر رہا ہے، لیکن عرش والے کے قرآن نے ہمیں توحید پرست کہا یا نہیں؟ اس بات کی فکر ہم میں سے کتنے کو ہے؟ یہ فکر کرنی ہے، اپنے لیے نہیں، صرف تمام بھائی بہنوں کے لیے کرنی ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی سی بے چینی لائیں، نبی رحمت کی امت ہو، ہم آپ تھوڑی شرم کرو، حیا کرو، غیرت لاؤ، اس نبی کی امت ہو۔ یاد دلا دیتا ہوں لاسٹ میں، جس نبی کی شان میں رب نے فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے نبی، میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ سچائی کے ساتھ توحید خالص کو نہیں مانیں گے، کیا تم اپنی جان پاک کو ہلاک کر ڈالو گے ان کے پیچھے؟ محبوب رہنے دو۔ وہ بے چینی جو نبی رحمت کے قلب مبارک میں تھی، دل مبارک میں، اس بے چینی کی تھوڑی سی جھلک ہم آپ اپنے دل میں بھی پیدا کرو۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو ہم آپ کا خاندان، دوست احباب زبان کا مسلمان ہے لیکن عقیدے کا مشرک ہے، کیا حال ہوگا اس دن اس کا جب ملک الموت علیہ السلام آ کے روح نکالیں گے اس شرک کی حالت میں؟ تم ہم نہلا دھلا کے کفن پہناؤ گے، کیا اس کے جنازے کو سامنے رکھ کے کہنے کی تمہاری ہمت ہوگی کہ اللہم اغفر لحینا، اے میرے مولا ہمارے زندے اور مردے کو معاف فرما دے؟ ڈر ہونا چاہیے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت ہی تمہیں نہیں دی ہے، نہیں دیا ہے، تو کیا حال ہوگا؟ آج زبان کے ہم مسلمان
ہیں، لیکن عقیدے کے لحاظ سے قرآن و سنت کی روشنی میں اکثریت ہمارے مشرک بن چکی ہے، بنے گی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر توجہ دینے کی حسن توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ الامین ہادی البشریہ الى نور الحق وضیاء الیقین من براسن الشرک وضلال المہین، اما بعد فیا معاشر المسلمین وحید اللہ فإن التوحید راس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوی ملاک الحسنات، ویا معاشر المسلمین علیکم بالسنہ فإن السنة تہدی إلی الإطاعة ومن أطاع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی، ویا معاشر المسلمین والمؤمنین والمؤمنات ایاکم والبدع فإن البدعة تہدی إلی المعصیہ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واسع واجل واتم واہم واکبر۔ صفحہ درست کر لیں۔